محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو فقط اللہ کی رضا کے لیے سفر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کی مجلس سے کبھی خالی نہیں جاتے، کبھی خالی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من خرج من بیتہ زائرا لأخیہ للہ شیعوا 70,000 ملکا وکلہم یصلون علیہ۔ فرمایا جب کوئی شخص کسی اللہ والے کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے اور اس کی مجلس میں حاضری کے لیے خالص اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے، ابھی وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا نہیں۔ یہ ایکو سسٹم اس کا جو ہے بند کر دیں اور آواز صاف کر کے بے شک بیس اور آواز بڑھا دیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی زیارت کی نیت سے، ملاقات اور مجلس کے ارادے سے گھر سے نکلا، ابھی اس ولی کی مجلس میں نہیں پہنچا، ابھی اس اللہ والے سے ملاقات نہیں ہوئی، ابھی اس ولی کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی، گھر سے نکلتے ہی میرے آقا نے فرمایا شیعوا 70,000 ملکا، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ولی کے آستانے کی طرف آنے والا ادھر گھر سے باہر قدم رکھتا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کے پیچھے 70,000 ملائکہ کی پوری جماعت ہوتی ہے۔ وہ گھر سے چلا تھا تو اکیلا تھا، وہ گھر سے نکلا تھا تو تنہا تھا، مگر جب اللہ کے ولی کے آستانے کی طرف چلا وہ اکیلا نہ رہا، اس کے ساتھ 70,000 ملائکہ شامل ہو گئے، اس کے پیچھے 70,000 فرشتوں کی ایک پوری جماعت شامل ہو گئی، اور میرے آقا نے فرمایا کلہم یصلون علیہ، جب تک وہ اللہ کے ولی کے آستانے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ایک ایک قدم پر وہ 70,000 ملائکہ ہاتھ اٹھا کر اس آنے والے، اس زائر، اس مرید، اس عقیدت مند کے لیے وہ 70,000 ملائکہ خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حضور کیا کرتے ہیں؟ ابھی وہ اللہ کے ولی کی مجلس میں پہنچا، ابھی تو وہ چلا ہے، گھر سے چلا، گھر سے نکلا، ابھی تو اس نے سفر شروع کیا۔ کرم کا یہ عالم ہے، اور خود سوچئے کہ جسے بارگاہ ولایت نصیب ہو جائے اور جسے اللہ کے کامل ولی کی مجلس اور صحبت مل جائے، پھر اس مجلس اور صحبت میں مل کر اس پر خدا کے کرم اور انعامات کا عالم کیا ہوگا۔ اس مجلس اور صحبت میں پہنچ کر پھر اس کی عطاؤں اور کرم نوازیوں کا عالم، اس پر آگے چل کے بات کریں گے، مگر اس وقت جو خاص بات قابل غور اور قابل توجہ ہے وہ یہ کہ ہم سب حضرت مزملی سرکار کی یاد کے لیے ان کے عرس کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔
اور یقیناً دور دراز سے سفر کر کے آپ آئے ہیں. آج صاحب عرس کو اس دنیا سے وصال کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ بولیے. 99 سال، یعنی 1 صدی ہو گئی. کتنا زمانہ؟ 1 صدی بیت گئی. اور 1 صدی گزرنے کے باوجود خواجہ میاں احمد دین مزملی سرکار کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں تر و تازہ. یہ انہی کی محبت تھی نا جو کھینچ کے لائی ہے آپ کو. یہ انہی کی نسبت تھی کہ آپ نے دور دراز سے سفر کیا، اس آستانے پر پہنچے. نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ حالات کی شدت دیکھی. ایک محبت تھی جو کھینچ کے لائی. سوال یہ ہے کہ اللہ کا وہ ولی، رب کا وہ محبوب جسے دنیا سے گئے ہوئے ظاہراً 100 سال بیت گئے، 1 صدی گزرنے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اس کی محبتوں کے چراغ آج بھی دلوں میں جل رہے، اس کی عقیدتوں کے چراغ آج بھی دلوں میں روشن ہیں. کیا وجہ ہے کہ 100 سال گزرنے کے باوجود آپ مزملی سرکار کو کیوں نہ بھولے؟ انہیں انسانی فطرت ہے کہ وہ 2-4 سالوں کے بعد، 8-10 سالوں کے بعد کیا بھولتا ہے یا نہیں؟ بولیے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنے آباء و اجداد میں سے، اپنے باپ دادا میں سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، کسی کو نام بھی پتا ہے؟ بولیے. کسی کو جانتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ آباء میں 30 40 50 سال پہلے دادا پردادا سے اوپر کون بزرگ تھے؟ ارے جن کی اولاد سے آپ ہیں، جن کی نسل سے، جن کا خون آپ کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، ان اپنے آباء و اجداد کو 30 40 سال کے بعد بھول گئے، مگر مزملی سرکار کو 100 سال گزرنے کے باوجود بھی بھول نہ سکے. اپنے آباء و اجداد کا نام و نشان بھول گئے، مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے اس ولی کو 1 صدی کے بعد بھی دنیا یاد کر رہی ہے. اور یہ تو 1 صدی گزری ہے. رب کعبہ کی عزت کی قسم، قیامت تک 1000 صدیاں بھی بیت جائیں تو اللہ کے اس ولی کی یاد کم نہیں ہوگی، بلکہ ہر آنے والے دن اس یاد کو رب کائنات اور بڑھاتا ہی چلا جائے گا. تو یہ بات سوچنے والی ہے. آخر ایسی کون سی شے ہے کہ یہ محبت دلوں میں کم نہ ہو سکی؟ یہ محبت بڑھتی ہی چلی گئی. اس محبت کے چراغ دن بدن اور زیادہ روشن ہوتے چلے گئے. یہ چراغ محبت کیوں نہ بجھ سکا؟ حاضرین محترم، بس اس سوال کا جواب اور اس حقیقت کو رب کائنات نے خود قرآن مجید کی سورہ مریم میں بیان کیا. اور قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 رب ذوالجلال نے اس حقیقت کو، اس فلسفہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان میں کامل ہو گئے. اور صرف ایمان نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، نیکی کی راہ پر، تقوی کی راہ پر چل پڑے.
جب ایمان بھی کامل ہو گیا اور عمل بھی صالح ہو گیا. اب ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے اس پر بھی بات میں کرتے ہیں، مگر رب کائنات نے یہ دو شرائط بیان کی ہیں کہ اگر ایمان کامل ہو جائے اور عمل صالح ہو جائے، نیک ہو جائے، کامل ایمان اور صالح عمل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پھر خدائے رحمان اپنے ان بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں اس طرح اجاگر کر دیتا ہے کہ صدیاں گزر جاتی ہیں مگر اللہ کے ان محبوبوں کی محبت دلوں سے ختم، وہ محبت کے چراغ جلتے ہی چلے جاتے ہیں. مگر اس محبت کے لیے بنیادی طور پر شرط کیا ہے؟ ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح. ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ چونکہ بعض لوگ اپنی ناسمجھی کی بنا پر وہ ایمان اور عمل دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، جبکہ ایمان اور شے ہے اور عمل صالح اور شے ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان عقیدہ، اور عمل صالح کیا ہے؟ وہ اس عقیدے کے مطابق اپنے روزمرہ زندگی کے اعمال اور احوال کو درست کرنا. کمال ایمان کس شے کا نام ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کمال ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کرے. اس وقت تک اس کا ایمان کامل. ایمان کا کمال ہے محبت مصطفیٰ میں، ایمان کا کمال ہے عشق مصطفیٰ میں. اب اتنی بات تو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے کہ بغیر محبت رسول کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، مگر سوال یہ ہے کہ وہ محبت کیا شے ہے؟ وہ محبت بولیے ہے کیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نیک اعمال کا نام ہی محبت ہے، نماز روزے کا نام محبت ہے، حج زکوٰۃ کا نام محبت ہے. تو یاد رکھ لیں یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کچھ، یہ سب اعمال ہیں اور ان کو کہتے ہیں عمل صالح. یہ اس محبت کا نتیجہ ضرور ہے مگر اٹ سیلف یہ خود محبت نہیں. محبت کی تعریف پوچھنی ہے تو آئیے صحیح بخاری کو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں. حضور نے عمر فاروق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور چلتے چلتے سیدنا فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی. یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ عزیز ہیں، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں مگر سوائے اپنی جان کے. حضور ہر شے سے آپ پیارے ہیں مگر جان ابھی آپ سے بھی زیادہ پیاری ہے. بس اتنی بات جو فاروق اعظم نے حضور علیہ السلام کے سامنے بیان کی، اپنی اندر کی جو اصل کیفیت تھی وہ بیان کی. یہ کیفیت سن کر میرے آقا نے فرمایا لا
اے عمر اگر حال یہ ہے کہ اپنی جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے تو غور سے سن لے، تیرا ایمان ابھی تک کامل نہیں ہو سکتا، تیرا ایمان ابھی کامل۔ آقا علیہ السلام نے کمال ایمان کی نفی کر دی۔ اب جب لا کہا تو زبان رسالت سے نکلنے والے یہ کلمات فاروق اعظم کے دل پر لگے، اور ابھی چند قدم آگے چلے تھے، کیفیت بدل گئی۔ اگلے قدم پر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے آقا تھوڑی دیر پہلے جان آپ سے زیادہ پیاری تھی، اب حال یہ ہے کہ یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، حضور اب آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، عمر اگر اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے تو سن، الان یا عمرو، اے عمر مبارک ہو، اب تیرا ایمان کامل بن چکا ہے، اب تیرا ایمان کامل بن چکا۔ اب حاضرین محترم، حدیث کا مضمون یہاں ختم ہو گیا، مگر آپ کی توجہ کے لیے ایک لمحہ پہلے میرے آقا کہتے ہیں، عمر تیرا ایمان کامل، بولیے اونچا بولیے، کامل۔ اور اگلے ہی لمحے جب فاروق اعظم نے عرض کی کہ حضور اب آپ جان سے زیادہ پیارے ہیں، تو فرمایا تیرا ایمان کامل ہو گیا۔ اب سوچ کے بتائیے کہ جس وقت فاروق اعظم نے عرض کی کہ حضور، جب حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم سے کہا کہ ابھی تیرا ایمان کامل نہیں، اگر ایمان اور محبت اعمال کا نام ہے، تو جب حضور نے فرمایا کہ عمر تیرا ایمان کامل نہیں، ذرا اس لمحے بتائیں تو صحیح کہ فاروق اعظم کے کون سے عمل میں کمی تھی؟ فاروق اعظم کے کس عمل میں کمی تھی؟ نماز میں کمی تھی، روزوں میں کمی تھی، نوافل میں، تسبیحات میں، ذکر اذکار میں، جہاد میں، بولیے کمی تھی؟ اعمال فاروق اعظم کے، اور وہ اعمال جنہیں میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کے اعمال ہیں تو وہ عمر کے اعمال ہیں۔ نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں، یعنی نہ کوئی آسمان کے ستاروں کو گن سکے اور نہ ہی کوئی عمر فاروق کی نیکیوں کو گن سکے۔ اس میں نمازیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، تہجد بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ہے، الہ کلمت الحق بھی ہے، یہ سارے اعمال ہیں، مگر سارے اعمال کے ہوتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا، اے عمر تیرا ایمان ابھی کامل، بولیے ایمان کامل نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ عمل کوئی اور شے ہے اور ایمان کوئی، بولیے ایمان کوئی، محبت کوئی اور چیز ہے۔ اور پھر اگلے ہی قدم پر ذرا اور غور سے سننے والی بات ہے کہ جب 2 قدم آگے بڑھے اور کہا کہ حضور اب جان سے پیارے ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہو چکا۔ ایمان تو جب کامل ہونے کا اعلان کیا، اب سوچ کے بتائیے کہ 2 قدم آگے چلنے کے بعد فاروق اعظم کے اعمال میں اضافہ کس شے کا ہوا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ محبت نام ہے عمل کا، محبت نام ہے اعمال کا، نماز روزے کا، تو بھئی 2 قدم پیچھے محبت ناقص تھی، عمل میں کیا کمی تھی؟ اور 2 قدم کے بعد جب وہ محبت کامل ہو گئی، آقا نے کامل ایمان کی سند عطا کر دی، تو جب حضور اس ایمان کو ایمان کامل کہہ رہے ہیں، اور جب عمر کی محبت کامل ہو رہی
ہے، ذرا سوچ کے بتائیے اس لمحے فاروق اعظم کے اعمال میں اضافہ کس شے کا ہوا؟ کوئی عمل بڑھا؟ کوئی نماز پڑھی؟ کوئی سجدہ کیا؟ کوئی نفل پڑھے؟ بولیے۔ عمل پہلے بھی وہی تھے، عمل اب بھی وہی ہیں، اعمال نہیں بدلے، اعمال نہیں، اعمال پہلے بھی وہی تھے جب کہا کہ ابھی تیرا ایمان کامل نہیں، اعمال اب بھی وہی ہیں جب کہا کہ تیرا ایمان کامل ہو چکا ہے، تو پھر بدلا کیا؟ تبدیلی کس میں آئی؟ کس شے میں چینج آئی؟ بس جو بدلا اس کا نام محبت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان اولیاء، علامہ صاحب، بدلا عمل نہیں، عمل میں کوئی فرق واقعہ، عمل جہاں تھا وہی ہے۔ تبدیلی کس میں آئی؟ محبت میں۔ پہلے کہا کہ حضور جان پیاری ہے، اب کہا کہ آپ جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ چینج آئی ہے محبت میں۔ اب محبت کی تعریف کرنے والے کہ محبت نام ہے اعمال کا، اس کے سوا محبت کی کوئی اور وجود نہیں۔ وہ جو محبت کی تعریف عمل سے کرتے ہیں، بتائیں تو صحیح کہ جب وہ محبت کامل ہوئی تو اعمال میں اضافہ کیا ہوا، اور جب وہ محبت ناقص تھی تو اعمال میں کمی کیا تھی؟ نہ اعمال میں کمی تھی نہ اعمال میں اضافہ ہوا۔ اعمال پہلے بھی وہی تھے، اعمال اب بھی وہی ہیں۔ فرق کیا پڑا؟ فرق پڑا محبت میں۔ اور محبت کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ محبت کسی عمل کا نام نہیں، محبت کسی عمل کا نام، بولیے، اگر عمل کا نام ہوتا تو یقیناً جب عمر کی محبت ناقص تھی تو اعمال میں کمی ہوتی، اور اگر محبت نام ہوتا عمل کا تو جب عمر کی محبت کامل ہوئی تو کوئی نہ کوئی عمل تو بڑھنا چاہیے تھا، مگر اعمال وہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ محبت عمل کا نام نہیں، محبت ایک قلب اور باطن کی کیفیت ہے، محبت ایک من کی حالت ہے، محبت اس کیفیت کو کہتے ہیں جو کبھی عاشق کو اپنے محبوب کے عشق میں رلاتی ہے، کبھی یار کی محبت میں تڑپاتی ہے، کبھی محبوب کے گلی کوچوں کی یاد میں رلاتی ہے، کبھی محبوب کی زلفوں کا تصور کر کے، کبھی یار کے مکھڑے کا تصور کر کے، کبھی محبوب کے شعر کا تصور کر کے، کبھی یار کے در و دیوار کا تصور کر کے، اور کبھی محبوب کی گلی کے کتوں کا تصور کر کے عاشق رات بھر تڑپتا ہے، اسے بستر پر جو چین سے نیند نہیں آتی، اور رات بھر تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رب کہتا ہے وہ پڑے تو بستر پر ہوتے ہیں مگر وہاں بھی انہیں چین کی نیند، ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ بس یہ وہ کیفیت ہے، یہ کیفیت اگر کامل ہو جائے تو اس کا نام محبت ہے۔ سبحان اللہ، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ تو محبت وہ کیفیت ہے جو کبھی عاشق کو رلاتی ہے، کبھی تڑپاتی ہے، کبھی بے چین کرتی ہے، کبھی بے قرار کرتی ہے، کبھی وہ محبوب کے ہجر اور فراق میں روتا ہے، کبھی یار کو ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی مکھڑا محبوب تکنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ بے قراری اور بے تابی کبھی وہ کسی رنگ میں، کبھی کسی روپ میں وہ محبوب کی دہلیز پہ آتا ہے، اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی در یار سے جدا ہونا گوارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ عزیز الدین کوکب صاحب۔ اللہ اکبر۔ تو حاضرین گرامی قدر،
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے. ایمان کیا ہے اور عمل آمنوا وعملوا الصالحات، یہ درمیان میں جو واو عاطفہ ہے اہل علم کے لیے یہ مغایرت کرتی ہے، دونوں کو الگ الگ کرتی ہے. ایمان کوئی اور شے ہے اور عمل کوئی، بولیے. اور ایمان کی تعریف جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے تعبیر کیا، ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے عشق رسالت مآب کا. اب صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث کی موجودگی میں محبت کا تو انکار کر کوئی نہیں سکتا کہ ایمان نام ہے محبت کا، مگر جب اس محبت کی تعریف متعین کرنے کا وقت آتا ہے تو بعض لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید محبت نام ہے عمل کا. محبت نام ہے کس کا؟ بولیے. اعمال کا. محبت کا کوئی اور وجود نہیں، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، نیک اعمال کر لیں، اسی کا نام محبت رسول ہے. تو حاضرین گرامی قدر، میں نے آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دیا کہ اگر اسی کا نام محبت ہے تو جب میرے آقا نے فرمایا عمر تیرا ایمان اور تیری محبت کامل نہیں، اس وقت عمر کے اعمال میں کمی کیا تھی؟ اور جب کہا کہ الآن یا عمر مبارک ہو تیری محبت کامل ہو گئی، سو تیرا ایمان بھی کامل ہو گیا. تو جب کمال ایمان کی سند مصطفیٰ نے عطا کی، اس لمحے عمر کے اعمال میں اضافہ کس شے کا؟ اس لمحے فاروق اعظم کے اعمال میں کس شے کا اضافہ ہوا؟ جب ایمان اور محبت ناقص تھے تب کمی کیا تھی، اور جب ایمان اور محبت کامل ہوئے تو اعمال میں اضافہ کیا ہوا؟ ارے اعمال پہلے بھی وہی تھے، اعمال اب بھی وہی ہیں. نہ پہلے عمل میں کمی تھی نہ اب عمل میں اضافہ ہوا. بدلا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ اندر کی کیفیت بدلی، من کا حال بدلا، اندر کی چاہت بدلی. پہلے کیفیت یہ تھی کہ جان مصطفیٰ سے پیاری تھی، اب کیفیت یہ ہو گئی کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے. تو یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ بولیے. اس کیفیت کا نام محبت ہے. اور یہ محبت اگر کامل ہو جائے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت محبت اگر ناقص رہ جائے تو لاکھ اعمال کے باوجود بھی ایمان کامل. اب آئیے اسی کیفیت محبت کو ایک اور جہت سے دیکھتے ہیں. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے تمام آئمہ کے بھی امام ہیں، جو بخاری مسلم کے شیوخ کے بھی شیخ ہیں، جو حدیث میں بھی امام اور فقہ میں بھی امام، وہ امام مالک آپ کی پوری زندگی گزری حضور کے شہر مدینہ میں. کہاں گزری؟ بولیے. شہر. اور زندگی آقا علیہ السلام کے مقدس مبارک شہر میں گزارنے والے امام مالک، انہوں نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی خاطر مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے مدینہ سے باہر قدم نہیں رکھا، حتیٰ کہ دوبارہ حج کے لیے بھی نہیں آئے. زندگی بیت گئی. ان سے پوچھا گیا کہ امام مالک اتنے بڑے امام ہیں، آپ یہ تو بتائیں کہ مکہ اور مدینہ میں فاصلہ ہی کتنا ہے؟ ہر سال بھی آپ حج کر سکتے تھے، مگر وجہ کیا ہے کہ آپ نے ایک حج کیا اور دوبارہ حج کے لیے بھی آپ نے مدینہ سے نکلنا گوارا نہ کیا. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب سننے والا ہے
اور اس جواب سے آپ کو وہ کیفیت محبت کی سمجھ آئے گی کہ محبت کس شے کا نام ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ایک حج کے لیے مدینہ سے مکہ کا سفر صرف اس لیے کیا کہ ایک حج تاجدار کائنات کی شریعت میں مجھ پر فرض تھا، اور اس فرض کی ادائیگی کے بغیر چونکہ چارہ کوئی نہ تھا، لہذا ایک سفر سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ اب جتنے حج بھی کر لوں وہ فرض نہیں، وہ عبادت ہے نفلی، اور ساری نفلی عبادتیں ایک طرف مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے رہنا، ایک طرف ساری عبادتیں مصطفیٰ کی نسبت پر قربان کی جا سکتی ہیں۔ لہذا ایک حج کے بعد میں نے سفر اس لیے نہیں کیا کہ اگر ایک حج بھی فرض نہ ہوتا تو اس سفر کے لیے بھی مصطفیٰ کا مدینہ چھوڑ کر اس شہر سے باہر قدم رکھنا گوارا نہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حاضرین محترم، اب ادائیگی حج یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ ادائیگی یہ حج کیا ہے؟ عمل ہے۔ بولیے، یہ عمل ہے۔ اور حضور کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے رہنا، تاجدار کائنات کی قربت میں رہنا، اور حضور کے شہر سے قدم باہر نہ رکھنا، یہ کیفیت ہے۔ اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ محبت ہے۔ لہذا حاضرین محترم، وہ کیفیت کامل ہو تو ایمان بنتا ہے، وہ کیفیت کامل ہو تو ایمان بنتا ہے، اور اس کامل کیفیت کے ساتھ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ عمل عمل صالح بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عمل کیا بنتا ہے؟ عمل۔ لہذا ایمان اور شے ہے اور عمل صالح اور شے ہے۔ کیفیتوں کا انکار کرنے والے کہ یہ کیا آپ کبھی زلف کی بات کرتے ہیں، کبھی رخسار کی بات کرتے ہیں، کبھی یار کی گلیوں کی بات کرتے ہیں، کبھی کوچوں کی بات کرتے ہیں، یہ دین کہاں سے آ گیا؟ ارے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، محبت تو عمل کا نام ہے، بس نماز روزہ کرو، یہی محبت ہے۔ یہ ساری رات کبھی اترا شریف میں، کبھی سیال شریف میں، کبھی گولڑا شریف میں، کبھی کسی آستانے پر، کبھی کسی آستانے پر یہ عاشقوں کا ہجوم لگا ہوا، اور رات بھر اپنے محبوب کی محبت میں تڑپنے والے، عشق کے جذبے سے سرشار رہنے والے، کیا ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی؟ سیدھی سیدھی نماز روزہ کرے، اعمال کرے، بس اسی کا نام کیا ہے؟ محبت، اور یہی ایمان ہے۔ ارے سن لیں کہ ایمان نام ہے محبت کا، اور اس محبت کی کیفیت میں ڈوب کر اس محبوب کی کامل اتباع اور اس کے نقوش پا کو تلاش کرتے پھرنا، اس کا نام ہے عمل صالح۔ اس کا نام کیا ہے؟ عمل۔ تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ لہذا اگر یہ دونوں ایک ہی شے کا نام ہوتا، ایمان بھی وہی ہوتا، عمل بھی وہی ہوتا، محبت بھی نام اعمال ہی کا ہوتا، تو یقیناً پھر رب کائنات کو آمنوا وعملوا الصالحات دو الگ الگ اصطلاحات استعمال کرنے کی ضرورت بولیے نہیں تھی۔ لہذا پہلی شرط ایمان اور دوسری شرط کیا ہے؟ عمل صالح۔ پہلے ایمان کا کمال، پھر عمل کا کمال۔ ایمان بھی کامل، عمل بھی، اور عمل کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایمان کامل نہ ہو، چونکہ عمل کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان کامل ہے تو معمولی سے معمولی عمل بھی قبول، اور اگر ایمان ناقص ہے تو پہاڑوں جیسے بھی اعمال ہوں، ان اعمال کی کوئی حیثیت ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر ایمان ناقص رہ گیا تو اعمال خبط کر دیے جائیں گے،
ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ اعمال قبولیت کے درجے پر پہنچتے ہی تب ہیں جب پہلے ایمان کامل ہوتا. اس لیے رب کائنات نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان میں کامل ہو گئے، جو عشق میں کامل ہو گئے، جو کیفیت محبت میں کامل ہو گئے اور اس محبت کی کیفیت میں ڈوب کر وعملوا الصالحات، خالی عشق کے کھوکھلے دعوے نہیں کیے، خالی محبت اور عشق کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ اس عشق اور محبت کی عملی تفسیر نیک اعمال کے ذریعے کی. اور عمل صالح کیا ہے؟ محبوب کی محبت میں تڑپنا، یہ ایمان ہے. اور محبوب کے نقوش پا کو تلاش کرتے پھرنا، یہ عمل صالح. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں. محبوب کی اداؤں کو تلاش کرنا، محبوب کے نقوش پا کو تلاش کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ. تو رب کائنات نے فرمایا کہ جن میں یہ دونوں چیزیں کمال پر پہنچ گئیں، ایمان بھی اور نیک اعمال بھی، زہد بھی، ورع بھی، عبادت بھی، تقوی بھی، طہارت بھی. یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے بستر پر پہلو کے بل لیٹے ہوئے تب بھی ان کا دل یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا. وہ جس حال میں بھی ہوں، وہ مجلس میں ہوں، وہ تنہائی میں ہوں، وہ مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہاتھ کار والے دل یار. یعنی عمل صالح کا بھی پیکر اور ایمان کا بھی کامل پیکر بن گئے. ایسے بندگان خدا کے لیے رب کائنات نے فرمایا کہ جو ایمان کی اور عشق کی کیفیت میں سوائے محبوب کے ہر شے بھول گئے، اور اعمال صالحہ صبح و شام نیکی اور تقوی کی اس راہ پر چلے کہ وہ اللہ کی محبت کے سوا بھی ہر شے، انہوں نے اپنا آرام بھی، سکون بھی، چاہتیں بھی، محبتیں بھی، لذتیں بھی، سب کچھ اللہ کی محبت پر قربان کر دیا، لٹا دیا، کسی شے کی پرواہ نہ کی. سو ایسے ایمان میں کمال پانے والے اور عمل صالح میں کمال پانے والے ایسے عاشقوں کے لیے رب کائنات نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اے میرے بندو، تم نے میری خاطر اپنا آرام چھوڑا، سکون چھوڑا، لذتیں چھوڑی، راحتیں چھوڑی، دنیا کی ساری محبتیں چھوڑی، دنیا کے سب رشتے میرے رشتہ بندگی پر قربان کر دیے. آؤ اب تمہیں اپنی محبت کا صلہ عطا کرتا ہوں، اب تمہارے ایمان اور عمل صالح کا صلہ عطا کرتا ہوں. مولا وہ صلہ کیا ہے؟ فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. میری محبت میں رات بھر تڑپنے والوں، میرے عشق میں رات بھر رونے والوں، میری چاہت میں رات بھر اپنے پہلوؤں کو بستر سے جدا رکھنے والوں، رات بھر خدا خدا اور مصطفیٰ مصطفیٰ پکارنے والوں، آؤ اب تمہاری محبت کے چراغ یوں جلاؤں گا. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. ایک صدی بیت جائے گی مگر 100 سال کے بعد بھی آنے والا جب تمہارے آستانے پر قدم رکھے گا تو اس کے انگ انگ سے مزملی سرکار کے عشق کی روشنیاں اور مزملی سرکار کے عشق کا نور اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا ہو. یہ محبت اور چاہت پھر قیامت میں کبھی ختم